The savior of mankind, انسانیت کا نجات دہندہ. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. عرب بے مثال کشش اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun, جو استوائی سورج کی چندھیات دینے والی شعاؤں کے نیچے ریت کے ٹیلوں کے بے راستہ صحراؤں پر مشتمل ہے. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کا ستاروں سے بھرا آسمان شعراء اور مسافروں کے تخیل کو تحریک دیتا ہے. It was in this land, یہ وہی زمین تھی, that the رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born, جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. In the city of مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ کے شہر میں, which is about 50 miles from the Red Sea, جو بحر احمر سے 50 میل دور ہے. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. اہل عرب شاندار یادداشت رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت اور بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری کے ذریعے ہوتا تھا. Every year, ہر سال, a fair was held for poetical competition at Ukaz. ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. It is narrated, یہ بیان کیا جاتا ہے, that حماد said to Caliph ولید بن یزید, کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں, جس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شامل نہیں ہوں گے. And all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. اور وہ سارے کا سارا کلام اعلان اسلام سے پہلے کے شاعروں کا لکھا ہوا ہے. It is no wonder, یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ choose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his words. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حتمی اشاعت اور تحفظ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. In the 5th and the 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed, ایسا محسوس ہوتا تھا, that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. جس تہذیب کو پھلنے پھولنے میں 4,000 سال لگے تھے, وہ اب ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. At this point in time, and اس موقع پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ raised a رسول خاتم النبیین from among themselves to lift humanity from ignorance into the light of faith. یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے خود انہی میں سے ایک رسول کو انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے اٹھا کر ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے مبعوث فرمایا. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 38ویں سال میں تھے, he spent most of his time in solitude and meditation. وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا کرتے تھے. In the cave of Hira, غار ہرا میں, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah سبحانہ و تعالیٰ. وہ کھانا اور پانی لے کر غار ہرا میں گوشہ نشین ہو جاتے اور کئی دن اور ہفتے خدا کی یاد میں گزارا کرتے تھے. The period of waiting had come to close. انتظار کا دور اختتام پذیر ہو گیا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی بے پناہ محبت سے بھر گیا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. معاشرے سے غلط عقائد, سماجی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ آپ کی شدید خواہش تھی. The moment had arrived,
وہ لمحہ مبارک آ چکا تھا when he was to be bestowed with نبوت، جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ One day when he was in the cave of Hira، ایک دن جب آپ غار ہرا میں موجود تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام آئے and conveyed to him the following message of Allah، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ Read in the name of the Lord who created، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ Created man from a clot of a congealed blood، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ Read، پڑھیے and the Lord is the most bountiful، آپ کا رب انتہائی کریم ہے۔ Who taught the use of pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ Taught the man، انسان کو وہ کچھ سکھایا which he knew not، جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun، پیغام الہی کا وحی کی صورت میں نزول شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 برس تک جاری رہا۔ And the Rasul خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah سبحانہ وتعالی and the unity of mankind، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مبعوث کر دیا گیا تھا۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the life of faith and divine bliss۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے سلسلے کو ختم کرنا تھا اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کر کے انسانیت کو ایمان کی روشنی اور الہامی مسرت کی طرف لے کر جانا تھا۔ Since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں عرب کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا، the pagan Arab started to mount pressure on the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his followers، تو عرب کے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے مقصد سے دستبردار ہو اور بت پرستی کو اختیار کر لیں۔ On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle حضرت ابو طالب، ایک موقع پر ان لوگوں نے ایک وفد آپ کے شفیق اور مہربان چچا حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ They told him to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم from the preaching of Allah's message or to face their enmity، انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ Finding himself in a dilemma، he sent for his nephew and explained him to the situation، خود کو بڑی مشکل میں گرفتار پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور صورتحال واضح کر دی۔ The Rasul خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words، رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناقابل فراموش الفاظ میں جواب دیا۔ My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Almighty، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt، میں اس روئے زمین پر سچے دین کو قائم کر کے رہوں گا یا اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ The Rasul خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's uncle was so impressed by his nephew's firm determination and that he replied، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا،
son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go the way, none will dare to touch thee, I shall never forsake thee, اپنا کام جاری رکھیں, آپ کو چھونے کی جرات کسی کو نہیں ہوگی, میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. And the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا. Imbued with divine guidance, خدائی رہنمائی سے سرشار ہو کر, and freed resolve, اور پختہ عزم کے ساتھ, the رسول صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا شان اور وقار کے ساتھ کیا. In no time, بہت کم وقت میں, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. انہوں نے انسان کو روحانی اور دنیاوی سطح پر ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین درجے رتبے پر سرفراز کیا. He was also a driving force behind the Arab conquest. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب فتوحات کے پیچھے ایک تحریک بن کر موجود رہے, which have created an everlasting impression on human history, جنہوں نے انسانی تاریخ پر نہ مٹنے والے نقوش مرتب کیے. No wonder, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کو عالمگیر طور پر تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر ہستی تسلیم کیا جاتا ہے. In the words of Michael H. Hart, a great historian, ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ایچ ہارٹ کے مطابق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and his main ethical and moral principles. بہرحال اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے حقیقی اخلاقی اور مہذبانہ اصولوں کا صحرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سر پر جاتا ہے. In addition, مزید یہ کہ he played a key role in proselytizing in the new faith and in establishing the religious practice. آپ نے انسان کے اندر نئے ایمان کی روح پھونکنے اور مذہبی دستور العمل کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا. In fact, در حقیقت, as a driving force behind the Arab conquest, عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک تحریک ہونے کے ناطے, he may well rank as the most influential political leader of all the times. آپ کو تمام ادوار کے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے. Such a thorough transformation of man and society owes the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah, to his love for humanity, and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی ذات پر گہرے ایمان اور انسانیت کے لیے آپ کی محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے. Indeed, بے شک, his life is a perfect model to follow. آپ کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. حضرت قتادہ reported, حضرت قتادہ رضی اللہ سے روایت ہے, I said to حضرت عائشہ, میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, O mother of the believers, اے ام المومنین, tell me about the character of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں بتائیے. حضرت عائشہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, have you not read the Quran, کیا تم قرآن نہیں پڑھا؟ I said, میں نے جواب دیا, of course, کیوں نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ said, حضرت عائشہ نے فرمایا, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran, ان کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں. The final word about the savior of the mankind in the Holy Quran is, بنی نوع انسان کے اس نجات دہندہ کے بارے میں قرآن کریم کا حتمی قول یہ ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. O Nabi, surely we have sent you as a witness and a bearer of good news and a warner, and as the one inviting to Allah by his permission, and as a living and a light giving torch,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔